کی ملاقات ہوئی آج خان صاحب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میرے خیال میں اڈیالہ والوں کو میری شکل پسند نہیں ہے، اس لیے 5 گھنٹے بٹھا کے واپس بھیج دیتے ہیں، تو ملاقات آج نہیں ہو سکی، لیکن بار پریس ٹاک کی میں نے۔ ہوپ فلی مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک، لیکن ہم پولیٹیکل کھیلیں گے کیونکہ ہمارے پیچھے قوم ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کچھ ایسا ہو جس سے پورا سسٹم ایٹ سٹیک ہو۔ ہم چاہیں گے کہ یہ پولیٹیکل سسٹم چلے کیونکہ تحریک انصاف اس کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ خان صاحب نے آج جو ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے لیے تیار ہے، انکوائری کے لیے تیار ہے، کمیشن بٹھانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے آنے کو تیار ہے اور یہ فوج ہماری ہے، وہ ساری باتیں انہوں نے کہا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ فوج بھی ہماری ہے، ادارہ بھی ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے، لیکن جب آرمی چیف کی بات ہوتی ہے تو وہ بالکل ان کو الگ کر کے وہ بات کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں سے آپ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے، 9 مئی پہ آپ معافی نہیں مانگنا چاہتے جو اسد قیصر صاحب نے کل کہا، تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ دیکھیں، ملک کو چلانے کے لیے بات کرنی پڑے گی حکومت کو۔ میں تو پہلے دن سے شاید آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات میں نے کی اور سارے اب اس نقطے پہ آ رہے ہیں۔ میں نے یہی کہا تھا کہ سیاسی جماعت سے مذاکرات ہوتے ہیں، جتنا بھی اختلاف ہو آپ ٹیبل پہ بیٹھیں، اپنے پوائنٹ سامنے رکھیں کہ بھئی یہ میرے نکات ہیں۔ میرا سب سے پہلا بڑا نقطہ ہے عمران خان صاحب اور اسیران کی ریلیز، ساتھ میں مینڈیٹ کی واپسی اور آگے کا لائے عمل کے آگے کس طرح جایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے وہ نہیں مانیں گے، وہ اپنے بات رکھیں گے، ہم اپنے نکات رکھیں گے، اگر بات چلتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہم اپنی گٹھڑی باندھ کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن بات ہوگی سیاسی جماعتوں سے، اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے ان سے انگیجمنٹ ہو سکتی ہے کسی لیول پہ۔ کوئی جس طرح بھی کل ڈی جی ISPR صاحب نے گفتگو کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی بڑی ریزرویشنز ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے بہت سے خدشات جو ہیں وہ غلط ہوں، اس کے لیے اگر کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ معافی کی جہاں تک بات معافی کی نہیں ہے، اگر تو ہمارے کسی بندے نے، میں نے، ہمارے کسی شخص نے غلطی کی ہے پھر اس کو سزا ملنی چاہیے، معافی آپ نہیں دے سکتے۔ آپ معافی دینے والی آپ کی وہ ایک آئینی حیثیت نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس استحقاق ہی نہیں ہے۔ معافی پاکستان میں کوئی نہیں دے سکتا، معافی میں اپنے ذاتی عمل کی دے سکتا ہوں، اگر میں کسی چیز پہ آپ مجھے ناراض کرتی ہیں تو میں معافی دے سکتا ہوں، لیکن ریاستی اگر کسی جگہ پہ کوئی حملہ خدا نخواستہ کسی نے کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر پروسیس کیا ہوگا؟ کیا ملٹری کورٹس؟ اس کے لیے پھر پراپر جوڈیشل پروسیس ہوگا۔ اس لیے ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیے، میں نے یہ بات کی تھی کہ 8 فروری کا الیکشن ایک بہت زبردست آپ کو اللہ تعالیٰ سیاسی ایک دروازہ کھول رہا ہے کہ آپ اس دروازے سے نکلیں اور پاکستان کو ایک اچھے مستقبل کی طرف لے کے جائیں۔ وہاں وہ انہوں نے دروازہ بند کر کے تو اوپر سے فارم 47 کی بجلی گرا دی پوری قوم۔ نہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں جو کہ بہت آپ ہمیشہ یہ بات کرتے رہے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں میں نے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کی۔ کب ہم نے کہا ہے؟ کب؟ خان صاحب کا آنر ریکارڈ ابھی انہوں نے ٹیلی گراف کے اوپر لکھا ہے، ابھی انہوں نے اس سے پہلے یہ جو کمیٹی ہم نے بنا دی ہے 3 بندوں کی، انہوں نے کوئی بٹیرے تو نہیں بیچتے نا، انہیں کیا کرنا ہے؟ کوئی میلے میں بیٹھ کے کوئی کیا کرنا ہے؟ میلہ مویشی تو نہیں سجانا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خان صاحب تیار ہے سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے؟ آج بھی آپ نے ابھی اپنی ابتدائی میں بات نہیں کی، ابھی عمر ایوب صاحب نے کہا ہے۔ دیکھیں، ہم تو کب سے ہم نے یہ بات کی ہے، لیکن انیشیٹو کس نے لینا ہے؟ اگر حکومت کے پاس خواجہ آصف صاحب ہیں تو پھر ہم نہ ہی سمجھیں، کیونکہ خواجہ صاحب کو تو شاید فکر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بیٹھ گیا تو پہلے سیال کوٹ پہ بیٹھے گا، وہ ماجی ہماری جیتی بھی ہے، ماجی کا حق ہے، خواجہ صاحب آپ ماجی کی سیٹ پہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی سیریس بندہ حکومت کی طرف سے بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل اسحاق ڈار صاحب بات کرتے ہیں یا شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں، اپنی ٹیم بھیجیں، اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے تو کئی مرتبہ کہا، پہلے بھی کہا آپ کو، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ 3 سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ان سے بات چیت نہیں ہوگی، باقی سب سے بات ہوگی، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوگی، مگر آرمی چیف سے نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ان کے سٹیٹمنٹس؟ مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب آپ ہی کے پروگراموں میں بیٹھے ہوتے تھے، 2014 کا اینڈ تھا یا 15 تھا شاید، جب یہ بات ہوتی تھی TTP سے بات ہونی ہے نہیں ہونی، فلانا ہونا ہے، وہ اس پہ مہینوں بحثیں ہوتی رہیں۔ عملی اسمبلی میں جب کام کرنے کی بات آئی تو بہت کم لوگوں نے پھر کام کیا۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، ایک وقت بھیجے، اگر ہم نے بات نہیں کرنی ہوگی تو سب کے سامنے ہم یہاں ہو جائیں گے کہ بھئی ہم پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، ہم پولیٹیکل مینیورنگ پہ یقین نہیں رکھتے، پولیٹیکل ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتے۔ حکومت کی طرف سے کون سا وقت ابھی تک آیا ہے؟ ساری میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں، بات ہونی چاہیے، بات نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، بات نہیں کرتے، حل کیا ہے؟ نہیں، مگر اس کے 9 مئی کے ساتھ مشروط کر دیا نا۔ کیا عمران خان کو جیل میں رکھ کے ایک غلط کیسوں میں جیل میں رکھ کے یہ مسائل کا حل؟ اچھا، یہ جو ابھی آج لاہور میں وکلاء کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا یہ مسائل کا حل؟ میں ویسے پوچھنا چاہتا ہوں، وکلاء ہیں، سب سے زیادہ پڑھی لکھی کمیونٹی میں سے ایک کمیونٹی ہے، شاید سب سے زیادہ،
ان کے کچھ مطالبات ہیں، اس کا حل یہ واٹر کینن سے ان پہ آپ پانی پھینکیں. لیکن وہ بھی تو ہر دوسرے دن جو ہے وہ اپنے مطالبات اس کے میں لیے دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ کس لیے ہوتی ہے. ادھر ہمارے احتجاج ہوتے تھے نا، خان صاحب مجھے یا اپنا اس زمانے میں تو پرویز خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہی تھے، ہم جا کے انگیج کرتے نہیں تھے، ہم نے انگیج کیا، ان کو ہم ڈس انگیج کر دیتے تھے، چیزیں آپ ڈسکس تو کرتے پرویز تھے. خٹک صاحب بھی نہیں ہے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی باہر نہیں ہے، آپ کی پارٹی علی کے محمد اندر کوئی دھڑے. فوت تو نہیں ہو گیا نا. اللہ آپ کو زندگی دے، اور آپ ہمیشہ سے ٹی ایل پی کا کتنا خطرناک معاملہ تھا. آپ بالکل ٹی ایل پی کے معاملے کو ہم نے حل کر کے ڈائیلاگ سے حل کر کے نہیں دیا، بالکل جو ہے آپ کے جیلم برج پہ ابھی سٹینڈ تو آف تھا. وہی ڈائیلاگ تو گلے پڑا ہوا ہے. ٹی ٹی پی کے اوپر تو بھی ہم بات کرتے ہیں، مگر 9 مئی ٹی ایل پی اچھا ٹی ایل پی کی بات کریں جو سٹینڈ آف تھا، مگر میں جا کے گیا لاہور، بیٹھا رضوی صاحب کے ساتھ، بات ہوئی، مسئلہ حل ہوا گفتگو سے. ورنہ آپ مجھے بتائیں اگر جیلم برج پہ وہ خدا نخواستہ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا، دونوں طرف پاکستانی خون نہیں تھا، رینجر بھی پاکستانی، ٹی ایل پی کے کارکن بھی پاکستانی. خان صاحب نے ہمیں اختیار دیا، مجھے اختیار دیا. مگر مجھے میں 9 مئی پہ علی بھائی، میں 9 مئی پہ اگر جاؤں، 9 مئی کے اندر آپ کے بہت سارے لیڈرز کی آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی، وہ موجود تھے، وہ وہاں پہ گئے، انسٹیگیٹ کیا. خان صاحب کے اوپر بھی الزامات ہیں، انہوں نے انسٹیگیٹ کیا، ذہن سازی کی. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں معافی مانگ لیں، حکومت بھی کہتی ہے، فوج بھی کہتی ہے معافی مانگ لیں، آگے چلیں. آپ معافی کیوں نہیں مانگتے؟ دیکھیں تسلیم تو کریں کہ غلطی ہوئی ہے. مجھے ایک بات بتائیے، ہم معافی اس چیز کی مانگیں جو ہم نے کروایا ہو. جو چیز غلط ہے اس کو ہم غلط کہتے ہیں. تو کیا اس دن کچھ نہیں ہوا تھا؟ احتجاج ہمارا پرامن حق تھا. احتجاج کے ساتھ ساتھ وہ چہرے نظر آتے ہیں ٹی وی کے مجھے ایک اوپر، بات بتائیے، وہ آڈیوز. مجھے ایک بات بتائیے، جناح ہاؤس ایک کور کمانڈر کا گھر جو ہے وہ اس کور کمانڈر کا نہیں ہے، وہ آپ کا میرا ہم سب کا ہے. کیونکہ ہم بیسیکلی ٹیکس پیئرز ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، وہ اس کے وہاں پہ امین ہیں اس کی حفاظت کے لیے. جلایا تو پھر بھی نہیں جا سکتا. اس پہ جو حملہ ہے وہ ہمارے گھر پہ حملہ ہے، وہ کسی بھی گھر پہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ایک بات مجھے اور کسی بھی گھر پہ ایک میرا سوال ہے، میں نے آج اڈیالہ کے بار بھی یہ سوال رکھا. کل میں نے میری پیشی تھی، وہ 25 مئی کا کیس مجھ پہ ابھی تک چل رہا ہے، لانگ مارچ والا 2 سال سے چل رہا ہے. وہاں بھی میں نے ایک نقطہ رکھا، آپ کو عمران خان صاحب پسند نہیں ہے، ان کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے، ان کی سیاست پسند نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. ہر آدمی کی عزت ہے، پولیس والے کی ہے، جج کی ہے، جرنیل کی ہے، جنرل سب کی ہے، سب کی ہے، ان کی بھی ہے. 25 کروڑ کا جو نمائندہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وزیر اعظم ہوتا ہے. کبھی آپ اس کو ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کو جہاز میں بٹھا کے ہتھکڑی ڈال کے مشرف صاحب ملک سے بدر کرتے ہیں، کبھی اس کو آپ پھانسی چڑھا دیتے ہیں جس طرح بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، کبھی اس کو مار دیا جاتا ہے جس طرح بینظیر صاحبہ کے ساتھ ہوا، کبھی اس کو گولیاں ماری جاتی ہیں عمران خان صاحب کی صورت میں. لیکن جو کالر سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہائی کورٹ میں اور اغوا کیا گیا، یہ عمران خان کو نہیں، یہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہوا. ان کو میسج دیا جا رہا تھا کہ یہ آپ کی، دیکھیں یہ اس طرح سے ملک نہیں چلتے. اگر آپ کو عزت چاہیے تو آپ کو عزت دینی پڑے گی. اس کا ریاکشن، ایک وزیر اعظم قتل ہو گئی، ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا، ایک وزیر اعظم کے ہاتھ جو تھے وہ جہاز کی سیٹ سے باندھے گئے، کیا کسی نے جی ایچ کیو پہ اس کے اوپر حملہ کیا، پارلیمنٹ ہاؤس پہ کیا، پی ٹی وی پہ حملہ کیا؟ کسی سیاسی جماعت نے اس طرح نہیں کیا. دیکھیں حملے کو کوئی کنڈون نہیں کرتا. میں تو سمپل بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، یا تو پھر آئین پاکستان کو آپ وہاں احرام مصر بھجوا دیں تاکہ لوگ اس کا نظارہ کرنے جائیں، یا پھر اس پہ عمل کریں. اگر اس پہ ہم آج عمل کرتے ہیں، مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، آپ اس پہ عمل کریں. آئین پاکستان آپ کے سامنے موجود ہے، اس پہ عمل کریں. آئین پاکستان کہتا ہے کہ سب اداروں نے اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہنا ہے. اگر ہم اپنی لائن کراس کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے.